بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں مکمل تفصیل سے آگاہی دیں گے۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم، فقی، معلم، محدث اور ذہین و فتین صحابہ کرام میں سے تھے۔ آپ خود بھی صحابی تھے اور آپ کے والد محترم بھی صحابی تھے۔ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے 1170 احادیث روایت کرنے کا اعزاز اپنے نام کیا۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو تفسیر، روایت، فتویٰ اور جہاد کے حوالے سے بھی کافی شہرت ملی۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سیرت نبی کو بیان کرنے کا شرف حاصل کیا اور انہوں نے 74 ہجری میں وفات پائی۔ محترم سامعین، آج کی مکمل ویڈیو میں ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ اس عالم بعمل صحابی کا شمار کم عمر اور ہونہار صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی عمر کے اگلے مرحلے میں عالم، معلم، فقی اور نامور صحابہ کرام میں شمار ہونے لگے۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کم عمر شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے اچھی طرح سمجھ لیا کرو۔ مجھے وہ شاگرد پسند ہے جو میری بات کو سمجھ کر میری مجلس سے اٹھے، اور میں اس شاگرد کو پسند نہیں کرتا جو بغیر سمجھے میری مجلس سے اٹھ کر جائے۔ جب کوئی نو عمر یا کم عمر حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے اور اسے خوش آمدید کہتے، فرماتے آئیے مرحبا۔ آپ کے بارے میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ آپ کی آمد پر خوش دلی کا اظہار کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ جیسے طلباء کے لیے ہم مجلس میں وسعت پیدا کریں، حدیث کو خوب اچھی طرح سمجھائیں، تبھی تو ہمارے خلف الرشید بنو گے، تمہیں وہ خوش نصیب ہوگے جو ہمارے بعد مسند حدیث پر جلوہ نما ہوگے۔ جب کبھی دینی مسائل سمجھنے اور فتویٰ حاصل کرنے کے لیے طلباء سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ انہیں مرحبا بوصیتی رسول اللہ کے الفاظ سے خوش آمدید کہتے۔ یہ عالم، معلم اور محدث صحابی سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلباء اور حدیث کے دلدادہ افراد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ابن ماجہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی مرتب ہے، تمہارے پاس ان قریب کچھ لوگ آئیں گے، وہ علم کے طالب ہوں گے، جب تم ان کو دیکھو گے تو ان سے کہنا خوش آمدید، خوش آمدید۔ تمہاری آمد پر خوشی کا اظہار کرنے کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وصیت کی ہے۔ ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں بلا شبہ لوگ افعال و اقوال میں تمہارے تابع ہوں گے، اور افراد تمہارے پاس زمین کے مختلف کونوں سے دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان سے بہتر سلوک کرنا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے پاس مشرق کی جانب سے کچھ اشخاص آئیں گے، وہ تعلیم حاصل کریں گے، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان سے بہتر سلوک کرنا۔ یہ نامور عالم ان خوش نصیب اہل ایمان میں سے بھی تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعزاز بخشا، جبکہ وہ صلح حدیبیہ کے وقت درخت کے نیچے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ بیعت رضوان میں شریک تھے۔ اس عالم بے بدل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت میں سے تھے کہ جسے اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت دامنگیر نہیں ہوتی۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ایک جماعت مدینہ منورہ میں فتویٰ بھی دیا کرتے تھے، اور وہ صادق و مصدوق حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث بیان کیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک جاری رہا۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے بھی تھے جن کا اپنے زمانے میں فتویٰ جاری و ساری ہوتا تھا، اور وہ نامور مفتی صحابہ کرام میں بھی سے، جن میں سے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں بھی ہوتا ہے جنہوں نے 1000 سے زیادہ احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ان سے آگے علماء اور فقہاء صحابہ کرام نے احادیث روایت کرنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ آپ یہ وہی مشہور صحابی ہیں جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں ہی آپ فوت ہوئے۔
سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، والدہ، بھائی اور ہمشیرہ سب صحابی تھے۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معزز مومن خاندان کے چشم و چراغ ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ غزوہ احد کے دوران میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کو چوسا اور نگل بھی لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا، جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا پسند کرتا ہے جس کے خون میں میرا خون ملا ہو تو وہ آپ کو دیکھ لے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ میرا خون جس کے خون میں مل جائے اسے آگ نہیں پہنچے گی۔ آپ کا مشہور نام سعد بن مالک بن سنان انصاری خزرجی تھا اور آپ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور و معروف ہوئے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ انیسہ بنت ابی حارثہ یہ بھی مسلمان تھی اور بنو عدی بن نجار سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ کا سارا خاندان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہونے کا شرف حاصل کر چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا کافی تعلق رہا اور آپ کو کافی محبت بھی رہی ہے۔ آپ کا خاندان وہ واحد خاندان ہے کہ جنہوں نے انصار مدینہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے جوان بوڑھے آپ کا استقبال کرنے اور آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے آگے بڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے مبارک موقع پر سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ استقبال کرنے والے نوخیز لڑکوں میں بھی شامل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد کے ابتدائی دنوں میں ہی سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبوت سے منسلک ہو گئے اور وہاں تعلیم و تربیت، علم و عمل اور فہم و فراست میں فضل و شرف اور امتیاز حاصل کیا اور آگے چل کر ان کا شمار انصار کے نامور علماء صحابہ کرام میں ہونے لگا۔ محترم سامعین، سہل بن سعد الساعدی بیان فرماتے ہیں کہ ہم 5 افراد نے ایک ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ بیعت کرنے والے 5 خوش نصیب صحابہ کرام یہ تھے: سیدنا سہل بن سعد سعدی، ابو ذر غفاری، عبیدہ بن صامت، محمد بن مسلمہ اور سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ امت مسلمہ کے بیشتر افراد نے زندگی کے متعدد پہلو میں بڑی مہارت سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ ان افراد میں سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم، ذہانت، شجاعت، صبر، وفاداری اور حسن کارکردگی میں بڑے نمایاں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام نے اپنے فرزندوں کے دلوں میں صبر کو جاگزین کر دیا اور فرزندان اسلام کو بہادری کی تعلیم دی، کیونکہ شجاعت سب سے افضل انسانی شرف ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شجاعت تمام فضائل پر بھاری ہے اور یہ خوبی دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے ایک بہترین ہدف ہے۔ محترم سامعین، سیدنا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں بھی شامل ہوتے ہیں کہ جنہوں نے 9 عمری میں ہی جلیل القدر معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو 9 عمر لڑکے جنگ میں شریک ہونے کے لیے پیش کیے گئے اور جنہیں چھوٹی عمر کی وجہ سے جنگ میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، ان کے نام یہ تھے: عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، اسامہ بن زید، نعمان بن بشیر، زید بن ارقم، برہ بن عازب، عرابہ بن اوس، اسید بن ظہیر اور سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم سامعین، سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے جنگ احد میں شمولیت کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس وقت میری عمر صرف 13 سال تھی۔ میرے والد محترم نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا بڑی سخت ہڈی کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غور سے دیکھا اور سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا، پھر فرمایا کہ نہیں، اب اس کو واپس کر دیں، تو مجھے واپس کر دیا گیا اور مجھے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہ ملی۔ محترم سامعین، اگر ہم سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل تفصیل سے آپ کو آگاہی دینا چاہیں تو یہ ویڈیو کافی بڑی زیادہ ہو جائے گی، اس لیے ہم مختصر کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی طویل اور بھرپور زندگی بسر کی۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ اب آخری وقت آ گیا ہے تو اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بلایا اور اسے ایک جامع اور مفید وصیت کی۔ وصیت میں کہا کہ مجھے بقیع الغرقد کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ وصیت کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ان کے صاحبزادے عبد الرحمن بتاتے ہیں کہ مجھے میرے ابا جان نے کہا کہ میرے بیٹے، میری عمر بہت بیت چکی ہے، میرے ساتھی اور جماعت اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، میرا ذرا ہاتھ پکڑو۔ ابا جان میرا سہارا لے کر بقیع الغرقد تشریف لے گئے، ایک خالی جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں کوئی قبر نہ تھی اور کہا: اے میرے بیٹے، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اس جگہ دفن کرنا۔
میری قبر پر خیمہ نہ لگانا اور نہ میرے جنازے میں آگ لے کر چلنا، نہ ہی مجھ پر کوئی رونے والی خاتون روئے اور نہ کسی کو رونے کی اجازت دینا۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن فوت ہوئے۔ لوگ میرے پاس آنے لگے اور مجھ سے پوچھتے کہ جنازہ کب اٹھایا جائے گا۔ میں جنازے کے وقت کے بارے میں بتانا پسند نہ کرتا تھا کیونکہ مجھے اس سے ابا جان نے روکا تھا۔ میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ جب میں ان کی تجہیز یعنی کفن پہنانے سے فارغ ہو جاؤں گا تو جنازہ اٹھا لیا جائے گا۔ غرض یہ کہ جمعہ کے روز پہلے پہر میں جنازہ روانہ ہوا۔ جب ہم جنازہ لے کر بقیع الغرقد پہنچے تو قبرستان لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اپنے ابا جان کی زندگی کے آخری لمحات کی رودات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب میرے والد کی زندگی کا آخری وقت آیا تو انہوں نے موجود نامور صحابہ کرام کو بلایا اور انہیں ایک جامع وصیت کی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ بلانے پر عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین صحابہ کرام تشریف لائے۔ میرے ابا جان نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے کہا کہ میری اولاد آپ پر غالب نہ آئے، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے میرے ان کپڑوں میں کفن دے دینا جن کو پہن کر میں نماز پڑھتا ہوں یا ذکر الہی میں مصروف رہا ہوں۔ میری قبر پر خیمہ نہ لگانا اور نہ ہی میرے جنازے میں کوئی آگ لے کر چلے اور نہ ہی کوئی رونے والی خاتون مجھ پر روئے۔ تو انہوں نے ابا جان کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ ام عبد الرحمن بن ابی سعید فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے پاس عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس آئے۔ ابا جان نے ان سے کہا کہ میری تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 74 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی وفات پر مدینہ منورہ میں لرزہ دارج ہو گیا۔ انہیں بقیع الغرقد کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ وہ جمعہ کے دن فوت ہوئے۔ ان کی وفات سے امت مسلمہ ایک جلیل القدر اور مشہور و معروف عالم سے محروم ہوگی، لیکن سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے آثار ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی اس سیریز میں بہت مزہ آ رہا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔